بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم اس رمضان ویلاگ میں پہلے ویک میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں تقریباً 25 صورتوں میں کیا ہے اور 69 مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی جگہ پر تو ان کو امہ کا لفظ ٹائٹل دیا گیا ہے، کہیں پر ان کو امام الناس کہا گیا ہے، کہیں پر ان کو حنیف کہا گیا ہے اور کہیں پر ان کو مسلم کہا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم اللہ کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آج کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بہت تعریف فرمائی ہے اور ان کا ذکر بہت جگہوں پر کیا۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد ہم اس ویلاگ کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی جب ہم اپنا ویلاگ ریکارڈ کر رہے تھے تو اذان ہوئی۔ اذان کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جب اذان ہو، مؤذن اذان دے، واللہ اکبر کہے، آپ اس کے جواب میں اللہ اکبر کہیں، واشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، آپ بھی اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہے تو آپ بھی اس کے جواب میں وہی کہیں، وحی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے اور آپ اس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں اور باقی اس طرح کہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جواب دینے والے کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عبد العاص کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب مؤذن کی اذان سنو تم بھی وہی کہو جو کہ مؤذن کہے اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درود بھیجنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کہ وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دے گا، مجھے امید ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دے گا، اور جو مجھ سے اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا میرے لیے اس کی شفاعت لازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز اذان جب ہو اس کا جواب دینے کی اور اس کے بعد دعا مانگنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اینی وے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو حرم کے لیے اور حرم کی پاکی کے لیے چنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اور امن کی جگہ مقرر کیا، اور جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر نماز پڑھی تھی اس کو تم نماز کی جگہ بنا لو، مطلب اس حرم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اے طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس گھر کی تعمیر فرمائی اور اس کو پاک و صاف فرمایا۔ ہم اللہ کے دوست کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اور خلیل اللہ سے مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال میں فلسطین گیا تھا۔ فلسطین میں ایک شہر ہے الخلیل کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت حاجر علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر جا کر دعا مانگنے کا، نوافل ادا کرنے کا شرف بخشا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو وہاں پر لے کر کے جائے اور پنجہ یہود سے جو ہے فلسطین کو، الخلیل کو آزاد فرمائے، آمین۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ ہم کبھی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن بنی اسرائیل کے تمام جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام نبی تھے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار جو ہے آزمائشیں بھیجی۔ وہ اللہ کے خلیل تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ٹیسٹ کیا، ان کو بھی آزمایا۔ ان کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ سورۃ الصافات میں ہے کہ انہوں نے ان سے بیٹے کی قربانی مانگی، کہ جب ان کو کہا کہ جب بیٹا ان کا دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے کہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں
کہ گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم سوچو، تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ تو بیٹا جو ہے کوئی ایک نبی کا بیٹا تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودیوں کے نزدیک وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ جب میں ابھی فلسطین میں گیا، اسرائیل میں، تو وہاں پر جب کافی لوگوں سے ملا تو انہوں نے مجھے وہ جو یہود ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام۔ اور وہ جو ڈوم آف دا راک ہے، جو کہ گولڈن ٹوم بنا ہوا ہے ڈوم، اس کے نیچے وہ راک ہے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر رہے تھے۔ تو بہرحال تو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے ہے انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے جو ہے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، تم نے خواب کو جو ہے سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب وہ جب انہوں نے اپنے خواب کو سچا کیا، یہ پورا واقعہ سورۃ الصافات میں ہے۔ اب کئی لوگ مجھ سے جو ہے خوابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ خواب دیکھا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، ہم نے یہ دیکھا، فلانا دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جناب حج پہ گیا ہوں، کیا میرا حج ہو گیا؟ میں نے خواب میں دیکھا میں نے عمرہ کر لیا، کیا میرا عمرہ ہو گیا؟ تو میرے بھائی، خوابوں کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے، اور نبی کو جو خواب آتے ہیں یہ نبی کا خواب ہے، کسی اور کا نہیں۔ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان کے خواب نعوذ باللہ شیطانی خواب نہیں ہوتے، بلکہ نبی کے خواب رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ کیونکہ لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خواب، مبشرات، جو کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کہ جو کہ دل کو غمگین کر دیتا ہے۔ تیسرا خواب ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں سارے دن کو خیالات آتے رہتے ہیں، تو جب وہ ایسی کوئی بات سوچتا ہے تو خواب میں بھی ایسی بات وہ دیکھتا ہے، اور جب بھی وہ کوئی ایسی بات دیکھے تو وہ اٹھ جائے اور وہ دعا کرے۔ اور ویسے بندے کو رات کو جب آنکھ کھلے تو وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھے، اور رات کو سونے سے پہلے جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان سے اس کی نجات فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو دوسرا امتحان جو اللہ کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ اپنی بیٹے کو، اپنی بیوی کو مکہ میں، جو کہ بالکل اجاڑ پہاڑوں کے درمیان بنجر زمین، وہاں پر کوئی نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز، وہاں پر چھوڑ کر گئے، بواد غیر ذی زرع۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر گئے۔ پھر جہاں پر اماں ہاجر جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑیں، اور پھر آب زمزم کا کنواں آنا، یہ سب آپ کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ تھا کہ بت پرستوں کے مقابلے میں قیام کرنا، بت پرستوں کا مقابلہ کرنا، اور اس پر نمرود کے ساتھ ان کا مکالمہ، اور پھر نمرود کا ان کو آگ میں پھینکنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم پر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی بن جا، آگ اس کے لیے سلامتی بن گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک انعام دیا گیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ پہ تعریف کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم ہیں تو امت محمدی، لیکن ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیم کہتے ہیں۔ ہم ہیں تو امت محمدی اور ہم حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم حج سنت ابراہیمی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی کرتے ہیں۔ یہ انہی کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا، عزت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں ان کی انہی صفات کی وجہ پر بہت جگہوں پر تعریف کی ہے۔ انہوں نے جس طرح سورۃ البقرہ میں اذ قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان سے پروردگار نے کہا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، و بالکل اطاعت کے ساتھ انہوں نے اپنا سر خم کر دیا۔ تو انسان کے لیے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم تک کوئی حق بات پہنچے تو ہم آمنا و صدقنا، اس پر حق بات پر عمل کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو امام تھے، ان ابراہیم کان امہ، بلکہ امام تھے، وہ ایک پوری امت تھے، قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین،
ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نزدیک وہ ایک بہت ہی امت ایک ہی امت تھے، مطلب بہت بڑے نبی لیکن ان کی امت بہت بڑی نہیں، ان کے اوپر صرف چند گنتی کے لوگ ان کے گھر والے ایمان لے کر آئے یا حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے، ورنہ ان کی امت تو نوح علیہ السلام کی امت سے بھی چھوٹی، لیکن پھر بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی امت کو ان کی ملت کو کتنا بڑھا دیا کہ آج مسلمان جو ہیں ان کی ملت میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کہا سلام علی ابراہیم۔ یہ سورہ صافات میں اگر ہم پورا واقعہ پڑھیں کہ جو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کی، اور اس کے آخر پھر آپ آئیں تو آیت نمبر 109 میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس قربانی پر سلام علی ابراہیم کہ ابراہیم کے اوپر انہوں نے سلام بھیجا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام سورۃ ابراہیم میں جو قرآن پاک کی ایک سورت ہے اس میں کیسی دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا میں جامعت ہے، اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں کو ایسے ہی جامع بنائیں، اور نہیں تو انہی دعاؤں کو مانگ لیں۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور ابراہیم نے دعا کی میرے اللہ اس شہر کے لوگوں کو امن کی اور شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کے رکھ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد ان کی وہ نہیں ہے کہ اسماعیل اور اسحاق، بلکہ تمام آنے والی اولاد جو کہ ان کی نسلوں میں سے۔ اور اس کے بعد رب جعلنی مقیم، کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم نماز میں بھی مانگتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم مانگیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق دے، مجھ کو ایسی عنایت دے کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی توفیق دے اور میری دعا کو قبول فرما۔ پھر فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں پر اپنے والدین کے لیے مجھ کو پہلے کریں، مجھ کو اور پھر میرے ماں باپ کو اور جتنے بھی مومنین ان کی مغفرت فرما۔ انہوں نے کسی کو مطلب یہ نہیں کہ بھئی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کر رہے ہیں، اور تمام مومنین کے لیے۔ تو ہم بھی جب دعا کریں تو ایسی جامعات دعا میں ہم کنجوسی نہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ پھر یہ بھی کہا کہ بھئی اگر جو اس سے پیروی نہیں کرے گا، جو اس سے روگردانی کرے گا اور گواوے ہوگا تو وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھلا دیا ہے، یعنی صحیح دین، مذہب ابراہیم کا جو کہ اللہ کی طرف تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک میں آیتیں ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم رستے میں سے بھٹک جائیں۔ تو اس سلسلے میں اس قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اگر خود سمجھ میں نہیں آ رہا تو علماء حضرات سے پوچھیں اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں صرف ہمیں ایک طوطے کی طرح رٹا ہوا جو قرآن جو ہم جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ صحیح سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔